بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وملجأنا ومأوانا، محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر باہر سے کوئی اجنبی بندہ مسجد جامع مسجد جی ٹی روڈ گجرخان میں آ جائے تو وہ کیا کہے گا؟ گجرخان والے ایسے تو شریف پڑھتے ہیں، ذرا محبت سے سب کی آواز آئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بالپڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے دور میں پہنچ جائیے، آپ صدیق اکبر سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے مل گئے مل گئے مصطفیٰ، فاروق اعظم سے پوچھئے وہ بھی یہی کہیں گے مل گئے مفسرین سے پوچھ لیجئے، محدثین سے پوچھ لیجئے، جناب والا فقہا سے پوچھ لیجئے، ائمہ سے پوچھ لیجئے، مجتہدین سے پوچھ لیجئے، اور کلمہ گو سے پوچھئے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یہی کہے گا مل گئے
رسول اللہ کے غلاموں کی بات نہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے مل گئے۔ زمین پہ تشریف لے آئے، اپنی زمین پہ روانہ کر دیا۔ جب زمین پہ پہنچے 300 سال اشکباری فرماتے رہے، آنسو بہاتے رہے، رب نے توجہ نہ فرمائی۔ جب خیال آیا کہ آدم جب تو نے پہلی دفعہ آنکھ کھولی تھی، اچھے آدم پہ تیری نگاہ پڑی تھی، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہاں ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اب تک تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنسو تو بڑے بہائے، تم نے بڑی زاری کی ہے، لیکن آج سونے کا واسطہ بھی دے کے دیکھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا واسطہ دیا، مولا سونے کا واسطہ، مولا سونے کا واسطہ، میری توجہ فرما۔ جب آدم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا واسطہ دیا، کل کے کائنات نے فرمایا پیارے آدم یہ جو تو نے نام لیا، یہ نام ایسا ہے جو بھی یہ نام لیتا ہے وہ تر جایا کرتا ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے پیارے آدم آپ بتائیے نا کیا محسوس کیا، یہ نام لے کر کیا ملا، تو کہنے لگے مل گئے۔ مل گئے مصطفیٰ، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے۔ ہر مومن کے دل کی یہ آواز، ہر مومن کی دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز نکلتی ہے، وہ آواز کیا ہے؟ میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے۔ اور اگلی بات توجہ ہے، توجہ آپ کی ہو تو بات کروں۔ منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ لاہور میں رکاوٹیں ہوں گی تو ہٹ جائیں گی، شیخو پورا والی رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی، گجرات والی رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی، گجرات والی بھی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہرے گی، کیا ہو؟ اس لیے کہ منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہرے گی، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ یا نبی آپ کا آسرا چاہیے۔ حضرات گرامی، والد صلی عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، معاشرت عالیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان سالان صحابہ کرام، محبان اہل بیت الرضام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 2 اکتوبر
جب اسمبلی میں ختم نبوت کے معاملے کو چھیڑا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے تب سے اب تک ہمارا ہر جمعہ ختم نبوت پہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بات ٹھیک ہے، ایک معاملہ تھا گزر گیا، انہوں نے غلطی مان لی، ایک لفظ جو آگے پیچھے ہوا تھا وہ واپس کر دیا گیا، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ میں نے کہا ہم اس لیے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری وراثت ہے۔ کیا کہتی اور کوئی نہیں بولتا، آپ کو زیادہ مسئلہ میں کہا ہاں ہمیں ہی ہے، ہمیں ہی ہے، اس لیے کہ بولے گا وہی جس کا کچھ نقصان ہوگا، جس کا کوئی تعلق ہوگا، جس کا کوئی واسطہ ہوگا۔ جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ نہیں بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے، اور ہم بولیں گے، ہم برسر منبر بھی بولیں گے، اور اگر اللہ نے وہ وقت ہمیں دکھا دیا تو برسر دار بھی بولیں گے۔ آپ کو پتا ہے میں چینوں کو دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، شاید میرے رسول نے، میرے آقا نے اونچی جگہ بیٹھ کے اسی لیے خطاب کیا تھا، اسی لیے آپ نے ممبر بنوایا تھا، ورنہ آپ بھی نیچے بیٹھ کے خطاب فرما لیا کرتے، لیکن شاید میرے نبی نے اسی لیے ممبر بنوایا تھا تاکہ اوپر بیٹھ کے سب کو دیکھا جائے کہ کون بولتا ہے کون نہیں بولتا۔ اب نہ بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا یہ ہماری وراثت، یہ ہماری وراثت، ہم بولیں گے، آپ کہیں گے آپ وارث کہاں سے بن گئے؟ کوئی دلیل، کوئی ثبوت؟ آپ وارث کہاں سے بن گئے؟ میں کہوں گا چلو کوئی جنگ یمامہ میں، چلو جنگ یمامہ میں، وہاں دیکھو وہاں کیا نعرہ لگ رہا تھا، ادھر رسول اللہ والے، ادھر مسلمہ والے، داڑیاں دونوں طرف، پگڑیاں دونوں طرف، چوگے دونوں طرف، کبائیں دونوں طرف، سارے معاملات ایک جیسے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے، یہ بھی تکبیر بلند کرتے، وہ بھی تکبیر بلند کرتے، معاملہ مشتبہ ہو گیا، مجاہدین سارے اکٹھے ہو گئے اپنے سردار کے پاس، مسلمان سارے مجاہدین اکٹھے ہو گئے خالد بن ولید کے پاس، کہنے لگے ہیں ہمارے سردار کیا کریں، کس کو ماریں، کس کو چھوڑیں، ہم تلوار اٹھانا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہمیں کیا پتا اپنا ہے کہ غیر ہے، تلوار چلائیں کہ نہ چلائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا معاملہ مشکل نہیں، بدر میں گئے تھے خدا کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، نعرہ خدا کا لگایا تھا، اوٹ میں گئے تھے خدا کے دشمن سے لڑنے کے لیے، نعرہ خدا کا لگایا تھا، اسلام میں گئے تھے خدا کے دشمن سے لڑنے کے لیے، نعرہ خدا کا لگایا تھا، ہر جگہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے، ہر جگہ تکبیر بلند کرتے رہے۔ آج مقابلہ ہے مصطفیٰ کے دشمن کے ساتھ، آج نعرہ مصطفیٰ کا لگے گا۔
کہنے والا ہے اس کی وراثت تو بنتی ہے. میں نے کہا تھا ہماری وراثت ہے, ہم بولیں گے اس لیے کہ ہماری وراثت جو یا رسول اللہ والا ہے وہ تو بولے گا, اس لیے وراثت اس کی ہے, اس نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, اس نے اسے سینے سے لگا کے رکھنا ہے. لیکن جو یا رسول اللہ نہیں کہے گا وہ کیا بولے گا؟ ہم بولیں گے. اگر صحابہ بولے مدینہ میں نہیں یمامہ میں, میری باتوں پہ توجہ کیجئے گا, مدینہ میں نہیں مجھے بولیے, مدینہ میں نہیں یمامہ میں, رسول اللہ کی ذاتی حیات طیبہ میں نہیں, وصال مقدس کے بعد سامنے بیٹھ کر نہیں, سینکڑوں میل دور, تو پتہ یہ چلا صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ مومن جہاں بھی ہو وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا. اور تھوڑے صحابہ نہیں تھے, سارے تھے. بدر والے بھی تھے, احد والے بھی تھے, خندق والے بھی تھے, احزاب خندق وہ بھی تھے, خیبر والے بھی تھے, حنین والے بھی تھے, سارے صحابہ تھے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ کیوں یا رسول اللہ کہتے ہو, وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا, بلکہ سب کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ, اور آج کی زبان میں کہیں تو لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. وراثت ہماری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا وراثت ہماری. آگے چلیے, بڑے صغیر میں آ جائیے, بڑے صغیر میں آ جائیے. جب کانا اٹھا, کون مجھے بولیے, آپ کہیں گے یہ تو تہذیب کے خلاف ہے, یہ تو تہذیب نہیں ہے نا. چلیں جیسا بھی تھا, اب وہ خود تو کاما نہیں ہوا تھا نا, وہ تو اللہ نے کیا تھا. تو بندے کو کوئی معذور ہو تو اس کو ایسا کہنا تو تہذیب کے خلاف ہے, وہ خود تو نہیں ہوا تھا. میں نے کہا خود تو وہ نہیں ہوا تھا, لیکن جب ہو گیا, دل کا کانا بھی ہو گیا, تو اب قرآن نے اجازت دے دی ہے. قرآن نے اجازت دے دی ہے, کہہ سکتے ہیں. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں, قرآن سے ثابت کرتا ہوں. کیا میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ پیش ہوا, ظاہر کا نہیں تھا, غیب کا تھا. ظاہر کا نہیں تھا, غیب کا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے دیر بھی نہیں لگائی, بتا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والوں کو میں جانتا ہوں. کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا. میرے آقا نے فرمایا. اور درمیان میں جو دوسرا اسٹیپر تھا نا, دوسری کمپنی, وہ کیا ہوتا ہے جی, آف شور کمپنی, وہ بھی درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں, میں قیامت تک والوں کو جانتا ہوں. ہمیں ان کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم دل سے تو مومن ہیں نہیں, ہم تو اوپر سے ہیں, ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں قیامت تک والوں کو جانتا ہوں, قیامت تک والوں کو جانتا ہوں. کیا ہوا؟ اگر آپ نے فرمایا محبوب جب تک چھپے تھے, لیکن جو تیرے علم پہ اعتراض کرے پھر میں اسے چھپنے نہیں دیتا, پھر میں اسے چھپنے نہیں دیتا, پھر میں اسے چھپنے نہیں دیتا.
یا اللہ پھر کیا ہوا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ان کی آواز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میں نبوت. میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میں اور کسی کو غیب نہیں بتاتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں اسے بتا دیتا ہوں. اسے بتا دیتا ہوں. محبوب یہ تیرے علم پہ اعتراض کریں اور پھر چھپے رہیں. محبوب یہ ممکن نہیں. اچھا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ محبوب اب میں نے ظاہر کروں گا. اب میں نے ظاہر کروں گا. محبوب اب انہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا. خالق کائنات نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اچھا اگلی بات بعد میں کروں گا. ایک بات آپ سے کروں, یقیناً آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا اور ممکن ہے کسی کا دل انگڑائی لے. یہ میرا بیٹا ہے. میں حافظ قرآن نہیں ہوں بدقسمتی سے, لیکن یہ حافظ قرآن ہے. مجھے آیت بھول گئی, کام ہو گیا نا, کام ہو گیا نا. تو کون حافظ کرائے گا اپنے اپنے بچے کو؟ کون حفظ کرائے گا؟ اگر دنیا کا کام ہو سکتا ہے تو آخرت کا کتنا اعلیٰ ہوگا. آخرت کا کتنا اعلیٰ ہوگا. آؤ دین کی طرف, آؤ دین کی طرف. میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی نہ پڑھاؤ, ضرور پڑھاؤ, اس لیے کہ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. انگریزی بھی پڑھنی ہے, فارسی بھی پڑھنی ہے, اور لینگویج پڑھنی ہے, اور علم پڑھنا ہے. اس لیے کہ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن پہلے رب کا قرآن پڑھنا ہے. پہلے رب کا قرآن پڑھنا ہے. کیا فرمایا میرے رب نے؟ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. فرمایا پیارے محبوب اب اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا. کس حالت میں؟ کہ پہلے مکس تھے, ملے جلے تھے, اپنے بھی تھے, بیگانے بھی تھے, خلوص والے بھی تھے, منافق بھی تھے, ملے جلے بیٹھے تھے, لیکن اب ایسا نہیں کرے گا. اچھا یا اللہ تو کرے گا کیا؟ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب اللہ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کر دے گا. میری بات توجہ کریں. میں نے کہا تھا کہانا, میں نے کہا میں دلیل دوں گا قرآن سے. کوئی بات میں یہ نہ کہے تہذیب کے خلاف ہے. جنہوں نے رسول اللہ کے علم کا انکار کیا اب انہیں خبیث کہا. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. جس کا دل کرتا ہے آگے دیکھ لے. سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی 178 ہے, 179 آیت نمبر. جو رسول اللہ کے علم کا انکار کرے وہ کون؟ وہ کون؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی. کیا بات ہے. ہم گالی نہیں دیتے, ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم گالی نہیں دیتے, ہم بولیے, ہم تو بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جب کون آ گیا نا بڑے صغیر میں, اس نے آ کر کہا جی میں نبی ہوں. سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چلا نا. کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا, کبھی مسیح کا دعویٰ کیا, کبھی بروزی نبی بنا, کبھی جناب اسے ذیلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اور جب سٹیپ بائی سٹیپ چلتا چلتا آگے گیا نا, جب اس نے یہ کام کیا تو سامنے کون آیا تھا؟ بولیے, میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. کون
پچھلے جو ہے کوئی تماشا تکنے سے نہ ہونا ہے. مجھے مختار رضوی صاحب والی زبان بولنی پڑے گی آپ کے ساتھ. ان کا ساتھ مجھے اختیار کرنا پڑے گا. تو ساتھ تماشا سے نہ ہونا ہے. سارے بولو ذرا. وہاں پر پیر میر علی شاہ نے مقابلہ کیا تھا اس کا, اور میر علی شاہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا تھا. اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی. کس نے پیش کی تھی؟ کس نے؟ مجھے بولیے. جن کو نہیں پتا وہ بھی سنیں اور بولیں. شاہ احمد نورانی. کس نے؟ شاہ احمد نورانی نے. اور وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ میں نے کہا ہم بولیں گے. میں نے کہا ہم بولیں گے اس لیے کہ ہماری وراثت. آج سے 2 ہفتے پہلے ڈی چوک میں جو بیٹھا تھا وہ بھی یا رسول اللہ والا تھا. اور آج جس نے دونوں شہروں کو جام کر رکھا ہے حاجی حسین رضوی, وہ بھی یا رسول اللہ والا ہے. وہ بھی یا رسول اللہ والا ہے. وہ بھی یا رسول اللہ والا. کیا بات ہے. آج میں نے ایک جملہ سنا, میں لفظ دہراؤں گا نہیں, مجھے اچھے الفاظ نہیں لگے وہ, اس لیے کہ جو بے دین ہو نا اسے تو ہم کانا بھی کہہ سکتے ہیں, اسے تو ہم خبیث بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ قرآن نے کہا. لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہو اگر اس کی ٹانگیں کام نہ بھی کرتی ہوں وہ عزت کے لائق ہے. وہ عزت کے لائق. اور سنو میری بات سنو, میں نے کہا ان کی ٹانگیں اپنی کام نہیں کرتی, لیکن کتنی ٹانگوں کو انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے. اور میں نے کہا سنو, جو ٹانگیں رسول اللہ کے حق الموت کے تحفظ کے لیے نہیں کام کر سکتی انہیں چولہے میں ڈال دو, انہیں کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دو. کیا کریں ہم تمہاری ٹانگوں کو کہ جی وہ تو لنگڑا ہے. میں نے کہا ہے لنگڑا, اس کی عظمت کا سلام, اس کی عظمت کو دیکھو. رسول اللہ کی ذات پر ناموس رسالت پر پہلا کون دے رہا ہے. کیا بات ہے. اور اگلی بات بھی سنو, اگلی بات بھی سنو, نکال دو سورہ انفال. اگلی بات بھی سنو. ختم نبوت کا معاملہ جو تھا نا, قادیانیوں کو اسمبلی میں غیر مسلم قرار دیا گیا. غیر مسلم قرار دیا گیا. وہ بھی یا رسول اللہ والے نے دلوایا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک جماعت میں نام نہیں لیتا, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایک بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے, بلکہ پیٹ بھر رہی ہے. کام نہیں کر رہی, پیٹ بھر رہی ہے. یہاں بھی ان کے دل سے ہوتے ہیں, گجرخان میں بھی سال میں ایک دفعہ کے شہرات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کہاں ہیں, اب کہاں ہیں, منافق سارے چھپ گئے. اب کیوں نہیں بولتے, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں بولتے. چاہے وہ جمعے والا ہے, چاہے وہ دستار والا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہے, چاہے وہ کسی درگاہ کا جان نشین ہے, چاہے وہ سجادہ نشین ہے, جو اس موقع پہ نہیں بولتا وہ غدار ہے. مرضیوں کو جو یار ہے غدار ہے. مرضیوں کا جو یار ہے غدار ہے. اور اگلی بات, میرے مسلک کی صداقت, میرے مسلک کی صداقت
ہم شخصیات کے پیچھے نہیں چلتے، ہم شخصیات پرست نہیں ہیں، ہم نظریات والے ہیں، ہم نظریات والے. ہم نے بہت نعرے لگائے لوگوں کے، لیکن جب وہ لائن سے ہٹ گئے ہم نے انہیں جوتی کی نوک پہ سمجھا. جب تک ٹھیک ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، ہم اس کے غلام ہیں. جب نہیں تو پھر نہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے، علم کو لے جاؤ جہنم میں. شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا، اب بھی ہے، لیکن ہم علم کے پجاری نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ ان پڑھ ہو، بندہ بے عمل ہو. میں کہتا ہوں میری بات شاید آپ کو کڑوی لگے، بے عمل بھی ہو، بد عمل بھی ہو، لیکن رسول اللہ کا غلام ہو، ہم اس کے تل میں چاٹنے کے لیے جائیں. اس لیے کہ رب بے عملی کو معاف کر دیتا ہے، بد عملی کو معاف کر دیتا ہے، بدعقیدگی کو معاف نہیں کرتا. بدعقیدگی کو معاف نہیں کرتا. حضرات گرامی آئیے آخری پیغام سن لیں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. میرے رب نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. سورۃ الانفال آیت نمبر 25. میرے رب کے ارشاد گرامی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، فرمایا اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو. لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے خاص طور پہ ظالموں ہی پہ وہ فتنہ نہیں آئے گا، اس سے ڈرو. صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، صرف گناہگاروں پہ نہیں آئے گا. بڑی قابل غور بات ہے، بڑی قابل غور بات ہے. صرف گناہگاروں پہ نہیں آئے گا، صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا. جو چپ بیٹھا رہے گا وہ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آئے گا. آج اگر کوئی کہتا نہیں یہ اسمبلی والوں نے کیا ہے، میں نے اس سے کیا ہے، میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا نا. لیکن اگر تو گھر سے نہیں نہ نکلا، اگر تو نے کسی کے سامنے کلمہ حق نہیں نہ کہا، اگر تو نے افسوس کے اظہار نہیں نہ کیا، اگر تیرے دل میں چبن نہیں نہ ہوئی، تو سمجھ لے تو بھی ان کے ساتھ ہے، تو بھی ان کے ساتھ ہے. اور اسمبلی میں جنہوں نے کیا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. سارے بولیں ہم نہیں چھوڑیں گے، غداروں کو نہیں چھوڑیں گے، غداروں کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اسمبلی میں بھی، ہمیں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہو، چاہے کوئی بھی محکمہ ہو، ہم غداروں کو نہیں چھوڑیں گے. آخری سوال آپ سے، آخری سوال. ایک طرف رسول اللہ، ایک طرف رسول اللہ کی عظمت کا معاملہ، ایک طرف وزیروں کو بچانے کا معاملہ. کس کا ساتھ دو گے؟ کس کا ساتھ دو گے؟ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، جنہوں نے جن کے منہ میں آپ کو کہتے ہیں گھنگھنیاں پڑیاں، جن کی زبانیں خشک ہو گئی ہیں، جن کے دل مردہ ہو گئے، جو تمہارے ووٹوں سے بنے ہیں، جب آئندہ الیکشن میں آئے نا جوتا ہاتھ میں اٹھا کے رکھنا، جوتا ہاتھ میں اٹھا کے رکھنا اور کہنا ہم رسول اللہ کے، ووٹ رسول اللہ کا. ابھی انشاءاللہ تعالی جمعے کے بعد اسی موضوع پہ ریلی ہے، اور میں ریکویسٹ تو میں کرتا نہیں ہوں آپ سے اس معاملے میں، اس لیے کہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، میری ذات کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ رسول اللہ کا ہے. جو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے وہ جائے گا. ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، جو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے وہ جائے گا، وہ جائے گا.
اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی اپنی خود نمائی کی کوشش نہیں کی، اللہ بچائے، مجھے اس کی نہ مجھے تجربہ ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ پچھلی دفعہ میں گیا جب احتجاج میں شامل ہوا، بعد میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ مرکزی خطیب تک کا لا اعلان بندہ ہی کوئی نہیں سی۔ میں نے کہا مجھے جتھا بنا کے آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو پتا ہے، میرے رسول کو پتا ہے، انہیں پتا ہے۔ میرے کام ہے رسول اللہ کے غلاموں کو دعوت دینا، یہ بھی پہنچیں گے، میں بھی پہنچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔